نمبر 63، دنیا کی محبت کا بڑھ جانا۔ دنیا کی محبت کا بڑھ جانا۔ سلف کی زندگی دیکھو گے، ان میں دنیا کی محبت نہیں تھی، زہد فی دنیا تھا، آخرت کی فکر تھی۔ اسلاف میں آپ کسی کی زندگی پڑھو گے، آپ کو نمایاں بات نظر آئے گی، فکر آخرت، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آخرت کی فکر، اعمال کی فکر۔ دنیا کی فکر انہیں کم ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیتا تھا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جو آدمی دین پہ لگے گا، عبادت پہ لگے گا، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ قرآن کریم میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان والے کے ساتھ رزق کا تعلق کس سے ہے؟ آسمان والے سے تعلق جوڑ دو، جس کا تم سے وعدہ کیے گئے اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ روض الریاحین میں اور شعب الایمان میں ایک واقعہ ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اچانک مجھے سامنے سے ایک دیہاتی شخص نظر آیا، اعرابی تھا، وہ اونٹ پہ سوار تھا۔ تو وہ جیسے میرے قریب سے گزرا، امام اصمعی وہاں درخت کے نیچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس نے حضرت کی قرآن کی آواز سنی تو بڑا متاثر ہوا۔ امام اصمعی اپنے دور کے بڑے امام ہیں، لغت کے امام تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ تو جب قرآن کی آواز سنی تو ان پہ بڑا اثر ہوا۔ اب وہ دیہاتی تھا تو مسلمان، اس نے حضرت سے کہا، حضرت آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ میرے سامنے بھی ذرا قرآن پڑھو، میں چاہتا ہوں میں بھی قرآن سنوں۔ امام اصمعی فرماتے میں نے سورہ زاریات کی تلاوت اس کے سامنے شروع کی۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، جب میں سورہ زاریات پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، بس تمہارا جو رزق ہے آسمان والے کے ساتھ تعلق میں ہے اور اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی اس نے کہا صبر کرو، تو میں رک گیا۔ وہ گیا، تلوار نکالی، وہیں اپنے اونٹ کو نہر کیا اور پھر جلدی سے اپنے اونٹ کی کھال اتاری۔ 2-3 آدمی اور مل گئے، گوشت کی بوٹیاں بنائی، تو جتنا گوشت تھا سب اللہ کے نام پہ فقراء میں سب نے صدقہ کر دیا۔ فرمایا اللہ کا جب وعدہ ہے رزق کا تو ہمیں کیوں اس پر اطمینان نہ ہو؟ تو سب اونٹ کا گوشت تقسیم کیا۔ امام اصمعی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، قرآن کی ایک آیت سنی اتنا اثر۔ فرمایا آپ کے پاس چادریں ہیں؟ میں حرم جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ہیں؟ تو کہا میں نے 2 چادریں دی۔ اس نے اسی وقت اپنے لباس تبدیل کیا اور عمرے کے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ امام اصمعی کہتے ہیں کہ اگلے سال میں نے حج پہ جانا تھا، ہارون الرشید بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم حج کے لیے پہنچے بیت اللہ تو میری نظر پڑ گئی اسی اعرابی پر کہ وہ بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا۔ جب میری نظر پڑی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً کہا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ کہتے میں مقام ابراہیم کے پیچھے آیا اور پھر میں نے یہی سورہ زاریات پڑھی۔ جب یہی آیت دوبارہ پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان والے سے تعلق میں تمہارے لیے اللہ نے رزق کو رکھا ہے، یعنی اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اللہ رزق کا انتظام کرے گا۔ کہتے ہیں واقعی یہ اللہ کی بات سچی برحق ہے کہ پورے سفر میں اسباب کے درجے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور سارے سفر میں اللہ کی غیبی مدد تھی۔ جس جگہ کہتے ہیں میں ٹھہرا ہوں اللہ نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا۔ فرمایا آگے پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے اگلی آیت پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اس ذات کی قسم جو آسمان اور زمین کا رب ہے، یہ قرآن کریم سچی کتاب ہے اس طرح جس طرح تمہارا گفتگو کرنا سچا ہے۔ کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی اس نے ایک چیخ ماری، کہا کیوں لوگ اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی؟ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ برحق ہے، تو اللہ نے کیوں قسم کھائی؟ تو لوگ اللہ کی بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ بس یہ کہا زور سے ایک چیخ ماری، کلمہ شہادت پڑا، نیچے گرا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یعنی اندازہ کریں یہ وہ لوگ تھے دنیا سے بے رغبتی، فکر آخرت، اعمال کا ایک جذبہ۔ قرآن کی 2 آیتیں سنی ہیں، زندگی کا رخ ان کا بدل گیا۔ تو میں نے عرض کیا سلف کے عروج کی وجہ دنیا سے بے رغبتی تھی، فکر آخرت تھی، اور ہمارے زوال کی وجہ آج مسلمان کی آنکھ کھلتی ہے تو دنیا، جب تک بند نہ ہو تو دنیا کی وجہ سے والدین کی بھی نافرمانی ہو رہی ہے، دنیا کی وجہ سے حلال حرام کی بھی تمیز نہیں، اللہ کے حقوق کی بھی
کی ادائیگی نہیں، اس لیے انسان پریشان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، وہیں اللہ نے عبادت کے ساتھ رزق کو بیان کیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے رزق کا وعدہ بتایا کہ اگر انسان میں عبادت ہوگی ہم اس کو رزق دیں گے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں میں نے ارادہ کیا ان سے رزق کا، بلکہ میں نے خود ارادہ کیا کہ میں ان کو کھلاؤں گا۔ اللہ فرما رہے میں تم سے رزق نہیں مانگ رہا، میں تمہیں خود رزق عطا کروں گا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سب سے زیادہ رزق عطا کرنے والا طاقتور مضبوط ذات ہے۔ یعنی گویا اللہ نے عبادت کے بعد رزق کا تذکرہ کیا کہ اگر عبادت ہوگی ہم تمہیں رزق دیں گے، رزاق ہم ہیں اور ہم طاقتور ہیں اور ہماری قوت پہ زوال نہیں ہے، ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا جس کی زندگی میں اعمال ہوتے ہیں اللہ عزت سے رزق کو قدموں میں لاتا ہے، در در کی ٹھوکریں اللہ نہیں کھلاتا، اللہ رب العزت اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے سب کی ضرورتوں کو پورا کیا، حضرات صحابہ اکرام، حضرات سلف کی زندگیاں دیکھیں اللہ نے ضرورتوں کو پورا کیا۔ ضرورت اللہ پوری فرما رہے، خواہشات جنت میں پوری ہوں گی، خواہشات کا وعدہ جنت کا ہے، ضرورتیں عزت سے اللہ پوری فرمائے گا۔ تو ایک وجہ میں نے عرض کی کہ دنیا کی محبت اس وقت بڑھ گئی اور سلف میں یہ محبت نہیں تھی، ان میں فکر آخرت تھی۔ نمبر 64، محنت کشی سے نفرت کا ہونا۔ محنت کشی سے نفرت کا ہونا، سلف میں یہ جذبہ تھا، محنت کرتے تھے، یعنی کمانے کے لیے محنت ہے، دین کے کاموں میں محنت ہے۔ اور آج ایک دور ایسا آیا محنت سے نفرت ہو گئی۔ آج کی نوجوان نسل ہے، اس کو کہو رزق حلال کماؤ، وہ کہتے نہیں آج تو گیم ہے، وہ چاہتے ہیں گیم کے ذریعے سے، مختلف جوئے لگ رہے ہیں ان جوؤں کے ذریعے سے پیسہ کمانا ہے۔ وہ حلال میں کوشش نہیں کرے گا، 6 گھنٹے موبائل پہ گیم کھیل کے جوا کھیلے گا، 1 گھنٹہ حلال پہ نہیں جائے گا، 8 10 گھنٹے جوئے کے کاروبار میں لگائے گا، لیکن 1 گھنٹہ رزق حلال پہ نہیں آئے گا۔ تو ایک ذہن ایسا بنا، آج کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے آج غریب ہوں کل مالدار بن جاؤں، مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ سلف میں محنت کا ذوق تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، ان کا پسینہ نکلتا تھا، اس لیے ان کے رزق میں احتیاط اور برکتیں تھیں۔ انبیاء علیہ السلام میں دیکھیں ہر نبی نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے ذریعہ معاش اپنایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تجارت کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے، حضرت نوح علیہ السلام کشتیاں بناتے تھے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زریں بنایا کرتے تھے۔ یعنی ہر نبی نے اپنے دور میں کوئی نہ کوئی صنعت رکھی، لیکن اپنی زندگی کا مقصد عبادت کو رکھا، دعوت کو رکھا، اللہ ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ تو آج میں نے عرض کیا ایک وجہ کہ حلال سے ہٹ کر محنت کا جذبہ ختم ہے، پڑھنے والوں میں بھی ختم ہے۔ آج آپ دیکھیں جو تعلیم سے وابستہ ہیں ان میں بھی محنت نہیں ہے۔ پہلے تھا راتوں کا اٹھنا، مطالعہ کرنا، دن بھر پڑھتے رہنا، اب حالت یہ ہے کہ مطالعے کا شوق ختم ہو گیا، چاہے دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو۔ جس طرح سلف اپنے شب بیدار تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، دور دراز کا سفر طے کرتے تھے، پریشانیوں، تکلیفوں، آزمائشوں کو برداشت کرتے تھے، آج یہ کیفیت نہیں رہی۔ سلف کی حالت یہ ہے، محمد بن طاہر مقدسی کا واقعہ تذکرۃ الحفاظ میں، کہا میں اتنا پیدل چلا، اتنا، جب میں پیشاب کرتا میرے پیشاب میں خون آتا تھا، اتنا میں پیدل چلا کہ میری حالت یہ ہو گئی تھی۔ تو یعنی وہ لوگ اتنی انہوں نے سفر کیے، پیدل سفر کیے، دور دراز کے لمبے لمبے سفر۔ ایک محدث ہے محمد بن عبد الواحد اصبہانی، فرماتے میں نے 120 شہروں کا سفر طے کیا اور لمبے لمبے دور شہر، کرمان، جرجان، نیسابور، سمرقند، بیت المقدس، عراق، رملہ، فلسطین، اس طرح کے دور دراز کے انہوں نے سفر طے کیے۔ محنت کی بات تھی۔ آج عموماً محنت میں نہیں پڑتے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ حضور نے خود بھی جذبہ محنت کا
دیا۔ جب ایک صحابی حضور کے پاس آئے، تنگ دست تھے، آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے، لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو ایک کمبل تھا اور ایک پیالہ تھا۔ آپ نے فروخت کیا، کلہاڑا منگوایا، دستہ منگوایا، اسے دیا، فرمایا لکڑیاں کاٹو اور اس کو فروخت کرو۔ آپ کا مقصد تھا یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، رزق حلال اپنائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے یا بیکاری بنتا ہے، کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے چہرے پر ذلت ہوگی، گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، چہرے پہ رسوائی ہوگی۔ یہ وہ تھا کہ جو اس چہرے کے ساتھ دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا تھا۔ تو شریعت کی تعلیمات محنت کرنے کی ہیں۔ نمبر 65، غربا سے بے توجہی کرنا۔ 65واں سبب غربا سے بے توجہی کرنا، یعنی ابتدا میں سلف کے دور میں غریبوں کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ زیادہ خیر خواہی کا معاملہ تھا، اور اب دیکھنے میں آ رہا ہے تنگ دستوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ بے توجہی ہے، احتیاط نہیں کی جاتی، انہیں دیا نہیں جاتا، جو ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ رعایا کے لیے جو پہلے 1% طے تھی، ایک حصہ تھا، وظیفہ تھا، حضرت عمر کے دور سے وہ آج ختم ہو گیا۔ اب غریب آدمی دن بدن تنگ دست ہوتا جا رہا ہے، مالدار سے مالدار ہوتا جا رہا ہے، غریب کے لیے اپنے بچوں کو رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور امت میں ان کی فکر نہیں ہو رہی، ہر آدمی اپنی دولت اپنے اس میں بڑھ گیا، اور جو عہدوں اور منصبوں پہ لوگ تھے ان کے دلوں میں غریبوں کی، نادار لوگوں کی محبت کم ہو گئی، اس لیے امت مسلمہ زوال کی طرف چلی گئی۔ جو عروج کا دور تھا، غریبوں کی دعائیں ملتی تھی، حدیث میں تو آتا ہے تنگ دستوں کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے، هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق نہیں دیا جاتا، تمہاری مدد نہیں کی جاتی مگر تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، یعنی تم کمزوروں سے تعاون کرتے ہو، ان کمزوروں کی دعاؤں سے اللہ تمہیں فتح دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دیتا ہے۔ نمبر 66، زکوٰۃ اور صدقات کو غلط مصرف پہ خرچ کرنا۔ زکوٰۃ، صدقات، نظر، منت کو غلط مصرف پہ خرچ کرنا۔ پہلے سلف میں بہت احتیاط تھی، زکوٰۃ کا مال صرف مستحق کو دیا جاتا تھا، نظر صرف مستحق کو دی جاتی، کوئی غیر مستحق لیتا ہی نہیں تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ جس کو دیا جائے وہ بھی کہتا ہے جی میں مستحق ہوں، کوئی مستحق نہیں ہے وہ بھی مستحق بنا ہوا لے رہا ہے، جس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، تو زکوٰۃ غلط مصرف پہ لگ رہی ہے، تو زکوٰۃ والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ نظر اور منت کے لیے ضروری ہے مستحق ہو، مستحق پہ نہیں لگ رہی، ہر آدمی مانگنے والا بن گیا، کوئی زکوٰۃ کا مال تعمیرات میں لگا رہا ہے، حالانکہ جب تک تملیک نہ ہو زکوٰۃ کا مال تعمیرات میں نہیں لگتا، کوئی زکوٰۃ کا مال مسجد میں لگا رہا ہے، مدرسے کی تعمیر میں، حالانکہ پہلے تملیک نہیں ہوئی تو وہ جائز نہیں ہے، کوئی صرف اس سے کھانا کھلا رہا ہے اور اس کو تملیک نہیں کرا رہا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی 100% درست نہ رہی، ہر آدمی پوری زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہا، جو نکال رہا ہے تو وہ مستحق تک نہیں پہنچ رہے، غیر مستحقین تک جا رہی ہے، اس لیے غربت اور تنگ دستی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اگر اس کی کوشش ہو، جیسے سلف میں تھی، احتیاط تھی، جو مستحق نہ ہوتا وہ لیتا نہیں تھا، اور ہر آدمی اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکالتا، تو اس سے معاشرے کے اندر ہر ایک کا خیال تھا۔ صفت الصفوہ میں ہے، حضرت مسلم بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حج کے سفر میں آیا تو مجھے کسی نے 10,000 درہم دیے، اور یہ بات کی کہ مدینہ میں جو مستحق نظر آئے اہل بیت میں سے تم ایسا کرنا کہ ان کو دے دینا، کوئی بھی مستحق گھرانہ ہو تم اسے دینا۔ یہ کہتے ہیں جب میں حج کر کے مدینہ پہنچا تو میں تلاش کر رہا تھا کون مستحق ہے میں ان کو دے دوں، کسی نے بتایا فلاں گھرانہ مستحق ہے، کہتے میں وہاں گیا، دستک دی کہ بھئی یہ رقم ہے مجھے کسی نے دی ہے، اور کہا جو مدینہ میں مستحق ہو ان کو دے دینا، لہٰذا میں یہ آپ کو دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا، دینے والے نے شرط لگائی ہے مستحق زیادہ ہو تو ہم اتنے مستحق نہیں، ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے، فلاں جو گھر ہے 2 گھر چھوڑ کر یہ زیادہ مستحق ہے اس کو دے دو۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے وہاں دستک دی، پوچھا جی کون، کہا جی مجھے رقم دی گئی ہے، کہا جو زیادہ مستحق ہے اس کو دینا، تو آپ زیادہ مستحق ہیں آپ اپنے استعمال میں لے آئیں۔ اندر سے خاتون نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہم زیادہ مستحق ہیں؟
تو میں نے کہا آپ کے پڑوس والوں نے بتایا ہے کہ آپ زیادہ مستحق ہیں، میں تو خود یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ، اس لیے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ تو اس خاتون نے آگے سے کہا بات یہ ہے مستحق میں بھی ہوں، مستحق وہ بھی ہے، جس نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے حقیقت میں وہ بھی مستحق ہے، میں اس کو جانتی ہوں۔ ایسا کر لو آپ تقسیم کر دو، جتنا ہے آدھا کچھ ان کو دے دو، کچھ مجھے دے دو، تاکہ ہم دونوں گھرانوں کا گزر بسر چلتا رہے۔ تو اندازہ کریں مستحق ہو کر بھی نہیں لے رہے، جب انہوں نے زیادہ تاکید کی تب لیا، لیکن اس شرط پہ کہ کچھ انہیں دے دو کچھ ہمیں دے دو تاکہ دونوں کا گزر بسر چلے۔ تو میں نے عرض کیا سلف میں زکوٰۃ میں صدقات میں بڑی احتیاط تھی، مصرف پہ خرچ کرتے تھے، آج مصرف پہ خرچ نہیں ہو رہا، ہر آدمی لینے کی کوشش کر رہا ہے، مستحق تک نہیں پہنچا رہا، تو اس کا غلط نتیجہ، کیونکہ تو میل کچیل ہے، جب آدمی میل کچیل کھائے گا زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، جو نکالتا ہے گویا یہ میل کچیل ہے، اگر وہ میل کچیل خود کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے اور وہ مستحق نہیں ہے، تو اولاد کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اعمال اچھے نہیں ہوں گے، کردار اچھا نہیں ہوگا، ان کا باطن سیاہ ہوگا۔ انہیں کھلاؤ خالص پاکیزہ مال، اس پاکیزہ رزق کے اثرات باطن پر آئیں گے۔ نمبر 67، فضول اخراجات کا بڑھ جانا۔ فضول اخراجات جسے کہتے ہیں اسراف کا بڑھ جانا۔ سلف میں اسراف نہیں تھا، خلف میں اسراف ہے۔ سلف کی زندگی عجیب لوگ تھے، یعنی بڑی محتاط زندگی گزار کے گئے، ان کا کوئی زائد خرچ نہیں تھا، یعنی اتنا پکتا جو ختم ہو جاتا، کوئی زائد رکھتے نہیں، اگلے دن کے لیے نہیں، ضائع نہیں ہوتا تھا، کچروں میں نہیں جاتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہاں برکت رکھی تھی، بڑی احتیاط والی زندگی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت واقعہ بیان فرماتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ کے ہاں ہم گئے، تو کہا کھانا کھایا ہم نے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، جب کھانا کھا لیا تو میں اٹھا دسترخوان صاف کرنے لگا، تو حضرت نے فرمایا تمہیں دسترخوان صاف کرنا آتا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت انشاءاللہ صاف کر دوں گا۔ کہا نہیں، جس طرح کرنا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے اس کے کیا کیا تقاضے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ کہا آپ نے سیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں سیکھا، اگر آپ بتا دیں تو میں آپ سے سیکھ لوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا دسترخوان پہ سب سے پہلے روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے، دسترخوان سے وہ بڑے بڑے روٹی کے ٹکڑے الگ کیے، اور جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ذرات تھے ان کو الگ کیا، اور جو بالکل ہڈیاں تھیں جن پہ گوشت نہیں تھا ان کو الگ کیا، اور جن پہ تھوڑا بہت گوشت تھا یا چربی تھی ان کو الگ کر دیا، اور جو پھلوں کے چھلکے تھے، کیلے کے، آم کے، دیگر پھل فروٹ کے جو چھلکے وغیرہ تھے ان کو الگ کر دیا، اور جو آم کی گٹھلیاں تھیں ان کو الگ کر دیا۔ اب کہا جب روٹی کے بڑے ٹکڑے تھے ان کو لیا اور چھت پر ایک جگہ رکھا، کہا یہاں پرندے آتے ہیں اور پرندے یہ روٹی لے جاتے ہیں، تو یہاں سے پرندے یہ روٹی کے ٹکڑے لے جاتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے تو گھر کے آگے ایک جگہ پر چیونٹیوں کے بل تھے، تو چیونٹیوں کے بلوں کے آگے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ڈال دیے کہ یہ چیونٹیوں کی خوراک بنے گی، اور جو ہڈیاں تھیں وہ لیں اور ایک جگہ ادھر ڈالی، کہا یہاں کتے آتے ہیں اور وہ ہڈیوں کو رات کو لے جاتے ہیں، اور جو گوشت کی تھوڑی بوٹیاں تھیں، چربی تھا، چھچڑے تھے، ان کو لیا ایک طرف ایک جگہ ڈالا، کہا یہاں بلیاں آتی ہیں اور وہ بلیاں لے کر جاتی ہیں، اور جو پھل فروٹ کے چھلکے تھے ان کو ایک طرف راستہ تھا جہاں سے جانور گزرتے تھے، جانور جب صبح جنگل کی طرف جاتے چرنے کے لیے اس راستے سے گزر کے جاتے تھے، کہا یہ جانوروں کی غذا بنتے، وہ چھلکے وہ کھا لیتے، اور وہ جو آم کھا کر گٹھلیاں تھیں ان کو لیا، خشک کیا اور ایک جگہ پہ رکھا، کہا یہاں بچے آتے ہیں یہ لیتے اور کھیلتے ہیں، ان گٹھلیوں سے بچے کھیلتے ہیں، تو گویا ایک دسترخوان سے سب کا رزق ہو رہا ہے۔ دیکھیں اسی دسترخوان سے کتوں کو بھی مل رہا ہے، بلیوں کو بھی مل رہا ہے، پرندوں کو بھی مل رہا ہے، چیونٹیوں کو بھی مل رہا ہے، جانوروں کو بھی مل رہا ہے، بچوں کا حصہ بھی ہو رہا ہے، اور آج ہمارا دسترخوان ہوتا ہے کھایا آدھے سے زیادہ لپیٹا ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔
یعنی صفائی نہیں کی جاتی شادی حالوں میں۔ تو آپ دیکھو آج انسان کھانے کا اتنا حریص ہے، ہر ایک پلیٹیں بھر بھر کے لے آتے ہیں، بعض تو پورا پورا تھال اٹھا کے لے آتے ہیں، کھا سکتے نہیں، اور وہ جب سارا سب کا سب کچرے میں جاتا ہے، کسی کے استعمال میں نہیں آتا، تو رزق کی بے قدری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ تھے کہ جو فضول خرچی سے بچتے تھے، اسراف سے بچتے تھے، زائد جو چیز ہوتی اس کا کوئی نہ کوئی مصرف نکالتے، ہر چیز میں محتاط تھے۔ اس لیے اللہ نے ان مسلمانوں کو عروج دیا، بلندی دی، ان کی زندگیوں میں اللہ نے سکون رکھا۔